نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور بلندی، برتری اور ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا پالن ہار ہے، جو ہم سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، پچھلے 2 خطبوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت اور اس کی نعمتوں کے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں، اور ہم سب نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کی اور ان کو پانے کی چاہت ہمارے اندر بھی ایک طرح سے پیدا ہوئی تھی کہ ہم نیک اعمال کر کے اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں جو اللہ اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ قرآن کا اسلوب ہے
کہ پہلے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، بعد میں ڈراتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ کو جو بھیجا گیا ہے پہلے تو آپ بشارت دینے والے ہیں، بعد میں ڈرانے والے ہیں. اسی لیے پہلے دو خطبے جو گزر چکے ہیں اس میں جنت کے متعلق اور اس کی نعمتوں کے متعلق قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں پیش کی گئی تھیں. ابھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب شخص وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اصل کامیابی جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے. اور اس بات کی تصدیق اللہ رب العالمین کا فرمان کر رہا ہے کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں جو کہاں کہاں کامیابی تلاش کرتے ہیں، کہاں کہاں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، در حقیقت کامیابی یہ نہیں ہے. حقیقت میں کامیابی کہاں ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. حقیقی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے باغیچوں میں اس کا داخلہ ہو جائے. یہ حقیقی کامیابی ہے. اور جو شخص جہنم میں چلا گیا تو اس کے لیے افسوس کا مقام ہے. اور وہ کتنی بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے. ہم نے اور آپ نے بہت ساری بری جگہیں دیکھی ہیں، لیکن جہنم کتنی بری جگہ ہے جس کے برے ہونے کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ برا ٹھکانہ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ برا ٹھکانہ ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. جس کی برے ہونے کی دلیل اللہ رب العالمین دے رہا ہے، وہ ٹھکانہ کتنا برا ہوگا اس کا اندازہ انسان اور ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. جس طریقے سے جنت کی نعمتوں کو نہ ہم گمان کر سکتے ہیں نہ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اسی طریقے سے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اعاذنا اللہ من النار. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس جہنم سے بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس جہنم کے تعارف کے بارے میں سب سے پہلے جو بات کہی جائے گی کہ اس کے بھی دروازے ہیں، بہت بڑے بڑے گیٹ اس کے ہیں. کتنے گیٹ ہیں؟ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 گیٹ ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اس کے ہر دروازے کا جو ہر 7 دروازے ہیں تو ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ 7 دروازے ہیں اس کے اور ہر دروازے کے لیے لوگوں کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. بات کچھ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دروازہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا. مثلا ایک یہودیوں کے لیے ہوگا، ایک عیسائیوں کے لیے ہوگا. اسی طرح سے ایک دروازہ سابیوں، مجوسیوں، مشرکوں، منافقوں کے لیے ہوگا، اور ایک دروازہ عاصی موحدین کے لیے ہوگا جو توحید پرست ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے نفس کے اوپر اتنے زیادہ گناہ کر ڈالے ہوں گے کہ ان کے اوپر جہنم کی سزا لازم ہو چکی ہوگی. تو ایک دروازے سے تو یہ لوگ جائیں گے، بالآخر ان کو بخش دیا جائے گا اور ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جبکہ دوسرے لوگ بخشے نہیں جائیں گے. ایک تو مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے ان 7 دروازوں کے لیے، ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ 7 دروازوں سے مراد 7 درجات ہیں. جیسے کہ پہلا درجہ جہنم ہے، پھر دوسرا لظہ ہے، اسی طریقے سے تیسرا حطمہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جہیم ہے، پھر حاویہ ہے. یہ دوسرا قول ہوا.
تو سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس کو جہنم کہا گیا ہے، یہ وہی موحدین کے لیے ہیں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو رکھا ہے، گناہوں سے لت پت کر رکھا ہے۔ بالآخر ان کو سفارش کے ذریعے اللہ کے رسول کی اور اللہ اپنے رحمت سے ان کو معاف کر کے، ان کو بخش کر کے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کی معافی اور بخشش نہیں ہوگی وہاں پہ۔ تو یہ تو جہنم کے دروازے کی بات ہو گئی، اس کی ہولناکی بڑی خطرناک ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جہنم ہے کیا؟ پوری کی پوری جہنم، اور اس کا جو مرکزی عذاب ہے وہ آگ ہے۔ حالانکہ جہنم کے اندر سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، اور طرح طرح کے مصیبت دینے والے طرح طرح کے عجیب کھانے ہوں گے، عجیب عجیب طرح سے پینے والا پانی ملے گا۔ کہیں اللہ نے غساق کہا ہے، کہیں حمیم کہا ہے، کہیں تو غسلین کہا ہے۔ ایسے ایسے پانی ملیں گے پینے کے لیے، لیکن جو اس کا مرکزی عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ اور آگ تو ہم نے اور آپ نے بہت دیکھی ہے، لیکن یہ آگ کیسی ہوگی؟ بڑی خوفناک، بڑی دردناک آگ ہوگی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، جس نے نصیحت حاصل نہیں کی، اپنی منمانی زندگی گزارتا رہا، تو وہ کیسا ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس آدمی کو بڑی آگ میں پہنچایا جائے گا۔ یہ بڑی آگ کیا ہے؟ ہم نے آگ دیکھی، یہ دنیا کی آگ ہے۔ اس دنیا کی آگ کا آپ استعمال کرتے ہوئے کسی انسان کے اوپر ڈال دیں یا کسی جاندار کے اوپر ڈال دیں، تیل ڈال کے آگ لگا دیں، تھوڑی دیر میں کام ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ لیکن یہ آگ کیسی ہے؟ یہ نار کبریٰ ہے، یہ دنیا سے 79% زیادہ ہے، اتنی خطرناک ہے۔ اور دنیا کی آگ کا عالم ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کی آگ کو ہم سردیوں میں تاپنے کے کام میں لیتے ہیں، اور اس حالت میں بھی اگر اس کی تپش بڑھ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جہنم کی آگ 69%، 69 گنا 69% زیادہ ہے۔ اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا جس کو اللہ نے کہا یہ نار کبریٰ ہے؟ تو یہ معلوم ہوا اس صرف آگ نہیں ہے، یہ نار کبریٰ ہے، یہ بڑی خطرناک آگ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ آگ کیسی ہے؟ 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو یہ لال ہوئی، پھر 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو یہ کالی ہو گئی، یہ سیاہ ہو گئی، اور اب یہ سیاہی ہے، چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اس کی آگ، جس کو اللہ نے کہا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ بہت بڑی آگ ہے۔ اور کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے آگ کی چنگاریوں کو بھی دیکھا ہے، دنیا میں بنے ہوئے بڑے بڑے محلات بھی دیکھے ہیں، ایک سے ایک بلڈنگیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اور یہ آگ کیسی ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ جو آگ ہے اس کی ایک چنگاری کیسی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے؟ اس کی ایک چنگاری بڑے بڑے محلوں کی جیسے ہے۔ جو ہم اور آپ دنیا کے اندر یہ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے محلات ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، ایسی ایسی جہنم کی چنگاریاں ہیں۔ تو جہنمیوں سے کیا کہا جائے گا؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم لوگ اس کی طرف دوڑو اور چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم کو جھٹلاتے تھے اور تم کہتے تھے ہم جیسے چاہے یہاں پر جی لیں، جنت اور جہنم میں کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں تھا۔ تو فرشتے کہیں گے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس کی طرف جس کا سایہ 3 شاخوں والا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی بتایا گیا کہ اس کی چنگاری کا عالم یہ ہوگا کہ محلوں کے برابر،
بلڈنگوں کے برابر اس کی چنگاری ہوگی. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، کہ نہ ہی سایہ ہوگا اور نہ ہی یہ شعلے سے بچا سکے گا. جو اللہ کہہ رہا ہے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. سائے سے مراد کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ کا دھواں اڑے گا، جو دھواں نکلے گا وہ 3 جہتوں میں بٹ جائے گا. اور 3 جہتوں میں بٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھواں ہوگا تو یہ جب بٹے گا تو اس دھواں کی کیفیت ایسی ہوگی. آگے اللہ کہہ رہا ہے کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ یہ زرد اونٹ ہے. جو دھوئیں کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے، ان کی جو کیفیت، جو ان کی مقدار، جو ان کی لمبائی چوڑائی ہوگی وہ اونٹ کی طرح ہوگی. تو دھوئیں کا ٹکڑا جو زرد اونٹ کی طرح ہے، اس کے بعد اس کی چنگائی یہ محلوں کی طرح ہے. آگ کا عالم کیا ہوگا؟ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک ہے. اللہ کہہ رہا ہے لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ہی تو اس کا سایہ ہوگا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ پیڑ ہے، دیوار ہے. پیڑ اور دیوار کے سائے کے نیچے آدمی جاتا ہے آرام حاصل کرنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، سورج کی تپش سے بچ جائے، اس لیے دیوار اور پیڑ کا سایہ وہ تلاش کرتا ہے. یہ سایہ کیسے ہوگا؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یہ ایسا سایہ ہوگا جو آرام تو دے گا ہی نہیں اور شعلے سے بچائے گا بھی نہیں. اتنا خطرناک سایہ ہوگا یہ، جس کے سائے کے اندر تپش ہو، جس کے سائے کا عالم یہ ہو کہ وہ اونٹ کی طرح ہے، جس کی چنگاری کا عالم یہ کہ وہ محلوں کی طرح ہے، وہ آگ کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے، ہم سب کو محفوظ رکھے. اب جہنمی جہنم کی طرف پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے. اور اصل میں ہوا ایسا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں آپس میں لڑ پڑی، ان کے اندر تکرار ہو گئی. جہنم نے کہا کہ ہمارے اندر متکبر، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے اور حد سے زیادہ تجاوز کر جانے والے آئیں گے. مشرکین اور منافقین اور کفار ہمارے اندر داخل کیے جائیں گے. جنت نے کہا ہمارے اندر مفلس اور غریب لوگ آئیں گے. لیکن اللہ نے ان دونوں کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جنت کو بھی اللہ بھرے گا، جہنم کو بھی اللہ بھرے گا. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تکرار ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین جہنم میں لوگوں کو ڈالنے کے بعد پوچھے گا حلم طلعتی، حلم طلعتی، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، کیا اور ہے؟ جہنم کہے گی کیا اور ہے؟ اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی سوچا؟ بڑا ہولناک منظر ہے. ذرا آگے بڑھ کے اور غور سے سنیں، آگے بڑھ کے بیٹھیں اور غور سے سنیں کہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد کیا ہوگی. ہر ایک ہزار میں 999 جہنم میں جائے گا. ہر 1000 میں 999 لوگ اس جہنم کی خوراک ہیں. اس کے بعد بھی جہنم کہہ رہی ہے حل من مزید، اے پروردگار کیا اور ہے؟ اور دے دے ہم کو. کتنی بھیانک ہوگی جہنم، کتنا دردناک منظر ہوگا کہ 1000 میں ایک آدمی جنت میں اور 999 جہنم میں، اس کے بعد بھی جہنم کہہ رہی ہے کہ حل من مزید، اے اللہ اگر اور کچھ ہے تو بھیج دے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو بچائے. بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے یہ. چونکہ اللہ نے بھرنے کا وعدہ کر رکھا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دے گا. تو یہ کیا کہے گی؟ قط قط وعزتی، اے اللہ تیری عزت و جلال قسم میں بھر گئے. بس معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا پیر ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا پیر بھی ہے. اب جنت تو بھرے گی نہیں، جہنم کو اللہ نے اپنا پیر رکھا، جہنم بھر گئی. جنت تو بھرے گی نہیں، پھر اللہ رب العالمین ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور جنت میں اس مخلوق کو داخلہ ڈال دے گا.
اچھا تو جہنم میں اللہ نے مخلوق پیدا کر کے کیوں نہیں ڈالا؟ کسی کو پیدا کر کے بلا کسی اچھے اور برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈال دینا یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اس لیے اللہ نے اپنا پیر رکھا اور دوسری مخلوق کو جہنم میں نہیں ڈالا۔ لیکن جنت میں اللہ دوسری مخلوق کو پیدا کر کے ڈالے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جو کیا اس کو اس کا بدلہ مل جائے، اور فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے معاف فرما دے۔ یہ جہنم ہے۔ اب جب جہنم میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنين هنالك دعوا ثبورا۔ دنیا کے اندر قید خانے ہوتے ہیں، الگ الگ کیبنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں آدمی رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن آخرت کا جہنم کا قید خانہ کیسا ہے؟ اذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنين هنالك دعوا ثبورا۔ جب لوگوں کو اس مکان ضيق کے اندر ہتھکڑیاں ڈال کر ڈال دیا جائے گا، ہتھکڑیاں ہاتھ باندھ کر کے جگڑ کر کے زنجیروں میں ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر، بڑے پریشان ہوں گے۔ دعوا هنالك ثبورا، موت کو پکارتے پھریں گے۔ پریشانی کا عالم یہ ہوگا، فرشتہ ان سے کیا کہے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تم آج ایک موت کو مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم موتوں کو پکارو، بہت ڈھیر ساری موتوں کو پکارو۔ اللہ کیا عالم ہوگا! نہ تو وہاں موت آنی ہے اور نہ ہی زندگی ملنی ہے۔ لا يموت فيها ولا يحيا، اللہ کہہ رہا ہے لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا اور نہ ہی وہاں زندگی ملے گی۔ کیسا وقت ہوگا وہ، کیسی پلا ہوگی ہمارے اوپر۔ فرشتے کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک بربادی، ایک ہلاکت، ایک موت کو مت پکارو، بربادیوں کو پکارو، موتوں کو پکارو۔ یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں موت نہیں آئے گی، اتنی زیادہ سختی ہوگی، اتنی زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا کہ آدمی موت کو پکارے گا، بھاگ نہیں سکتا، چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ ہولناکی جہنم کی۔ اور اس کی ایک ہولناکی اور ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب یہ جہنم جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو اس غصے سے چلا پڑے گی، دہاڑنے لگے گی۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے جہنم یہ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم، اللہ نے کہا تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم پڑے گا کہ یہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جہنم کی بھڑک، اس کا غصہ کیسا ہوگا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اتنا یاد رہے کہ یہ بہت بری جگہ ہے۔ ہاں، یہ اپنے خوراک کو جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہ جو آگ ہے، جو جہنم ہے، یہ جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، دہاڑے گی، چلائے گی غصے سے، لاؤ ان کو جلدی سے، ان کو پہنچاؤ ان کے مقام تک جلدی سے۔ اللہ اکبر، کتنی بری جگہ ہے یہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہاں کی دنیا کی جیلوں میں بھی ایک الگ لباس ہوتا ہے، لباس دیا جاتا ہے، آدمی عام لباس میں نہیں رہ سکتا، ایک لباس دیا جاتا ہے، وہاں بھی لباس دیا جائے گا۔ کیسا ہوگا؟ بڑا بھیانک لباس ہوگا۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، یہ جو جہنمی ہوں گے ان کے کپڑے آگ سے کاٹے جائیں گے۔ یہ ٹیلر ہیں دنیا میں، کپڑوں کاٹتے، قطعت تقطیع کا لفظ استعمال کیا گیا، کاٹنا۔ یہ کاٹ کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے کپڑا کاٹا جائے گا، آگ کا کپڑا ہوگا وہ۔ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا۔ ایسے ایسے درزی وہاں پہ موجود ہوں گے، پتہ نہیں کیسے اس کو کاٹ کے تیار کریں گے، آگ کا کپڑا۔
قطعت لهم ثياب من نار، آگ کا کپڑا ان کے لیے تیار کیا جائے گا، آگ کا کپڑا پہنے ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا. ما فی بطونہم الجلود یسحر ما فی بطونہم الجلود، جو ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، ان کی جلدیوں کو جھلسا دے گا، پگھلا دے گا سب. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، سزا کے طور پہ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے وہاں. اللہ الصمد، یہ جہنم کی ہولناکی ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب یہ اس غم سے پریشانی سے نکلنے کی تمنا کریں گے، نکلنا چاہیں گے، تو ان کو اسی میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسی گرم گرم عذاب کو چکھو. فذوقوا عذاب الحریق، اس گرم کھولتے ہوئے عذاب کو چکھو، یہ کہا جائے گا. واہ، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی. لباس بھی ملے گا، اوڑھنے کے لیے چادر بھی ملے گی، بچھانے کے لیے بستر بھی ملے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جو بستر ہوگا، مہاد مانا بستر، مہاد مانا بستر، جو بستر ملے گا وہ بھی آگ کا ہوگا. اللہ، بستر بھی آگ کا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جو اوڑھنا ہوگا، چادر ہوگی، وہ بھی آگ کی. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. کپڑا بھی آگ کا، بستر بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. اللہ اکبر، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. اور اس آگ کو دیکھ کر کے آدمی کیا کہے گا؟ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اتنی پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ اس کو چاروں طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی. ایسا محسوس کرے گا کہ موت آ رہی ہے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، مر نہیں سکتا. ایسا محسوس ہوگا کہ چاروں طرف سے اس کی طرف موت آ رہی ہے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی. طرح طرح کے عذاب اس کو پر آتے رہیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں اس کے اوپر آتے رہیں گی، لیکن موت نہیں آئے گی. پریشان کی عالم میں رہے گا، ہر طرح سے پریشان رہے گا، موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہاں موت ہے نہ زندگی. آپ کسی ایک بند کمرے میں ایک انسان کو بند کر دیں، پیٹرول ڈال کے باہر سے آگ لگا دیں، کیا عالم ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں کیا عالم ہوگا؟ صرف ایک کمرے میں اس کو پیٹرول وغیرہ ڈال کر کے اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، تھوڑی دیر میں تڑپ کے مر جائے گا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ ختم، مر جائے گا نا، بالآخر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے مرے گا نا، بالآخر اس کو موت تو آئے گی. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، چاروں طرف سے پریشانی کا عالم ہوگا کہ موت تو دکھائی دے گی، موت آئے گی نہیں. وہی کہا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو مرے گا نہ زندہ رہے گا. کیسا عالم ہوگا یہ، کیسا عالم ہوگا یہ؟ جہنم کی ہولناکی کیسی ہوگی. اور چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اللہ ہم کو نکال دے، بڑے نیک اعمال کریں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک اعمال کریں گے، اس کے علاوہ اعمال کریں گے جو ہم کر کے آئے ہیں. کیا جواب ملے گا؟ کہ تم کو ہم نے عمریں نہیں دی تھی، کہ تم کو ہم نے زندگی نہیں دی تھی. اب کوئی موقع نہیں ملے گا. چیخیں گے، چلائیں گے، پریشان رہیں گے. اللہ کہے گا اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی بہت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، بہت پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اور اس جہنم کا جو داروغہ ہے، جو جہنم کا داروغہ بنایا گیا ہے، اس کا نام مالک ہے. اور جس دن سے اس کو جہنم کا داروغہ بنایا گیا ہے، ابھی تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے، ابھی تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. اتنا خطرناک منظر جہنم کا ہے. اور جہنمی جب اس
दारोगा को, मालिक को पुकारेंगे, कहेंगे वनादौ या मालिक लियक़्ज़ी अलैना रब्बुक, अय मालिक, पुकारेंगे मालिक को, दारोगा को, अय मालिक अपने रब से कह दे कि हमारा काम तमाम कर दे, हमारा फैसला कर दे, हमें मौत दे दे। डांट कर बोलेगा क़ाल इन्नकुम फाक़िदून, चुप, तुम जालिम लोग हो। डांट करके बोलेगा क़ाल इन्नकुम फाक़िदून, चुप। दुनिया में अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते थे, आज सिफारिश करवा रहे हो तुम। ऐसा दारोगा जब से बनाया गया आज तक मुस्कुराया ना हो, जहन्नम का आलम क्या होगा। वाह अकबर, अल्लाह हम सबको इस चीज से हिफाजत फरमाए। वहां एक मंजर कराया जाएगा, एक नजारा दिखाया जाएगा, जन्नत का भी और जहन्नम का भी, ताकि जन्नतियों के अंदर सुरूर और खुशी पैदा हो और जहन्नमियों के गम के अंदर इजाफा पैदा हो। हाँ, मंजर नजारा कराया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूता बिजहन्नम यौमल क़ियामत लहा 70,000 ज़मानिन, क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा और उसकी 70,000 लगामें होंगी। मा कुल्ली ज़मानिन 70,000 मलकिन, और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्तों ने थामा हुआ होगा। यजुर्रूना, उसको खींच कर ला रहे होंगे। 70,000 लगामें, हर लगाम में 70,000 फरिश्ते, और एक फरिश्ते की ताकत का आलम यह होगा अगर जमीन के ऊपर पैर मार दे, जमीन तहबारा हो जाए, फट पड़े, बर्बाद हो जाए। दुनिया के अंदर चीख मार दे, दुनिया के सब के सब जानदार मर जाए। ये एक फरिश्ते की ताकत का आलम है। और 70,000 लगामें, 70,000 लगामों के बाद हर लगाम में 70,000 फरिश्ते, और एक फरिश्ते की ताकत का आलम यह होगा जमीन पर पैर मार दे, जमीन फट जाए, तहबारा हो जाए, बर्बाद हो जाए। दुनिया के अंदर बोल दे, चीख मार दे, दुनिया के सब के सब इंसान मर जाए, ये उसकी ताकत का आलम है। जहन्नम का आलम क्या होगा। अल्लाह समद, अल्लाह हम सब कोई इससे हिफाजत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जहन्नम का लिबास, जहन्नम का बिछौना, जहन्नम का आग का ओढ़ना, और इनके ऊपर भी आग, इनके नीचे भी आग। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, कि जहन्नमियों के ऊपर भी छत है, साइबान छत है, ये हम देख रहे हैं, छत भी आग की, फर्श भी आग का। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी अजाब से अपने बंदों को डराता है। पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं मिलेगा। जब जन्नती लोग ठंडा ठंडा पानी पी रहे होंगे, तरह तरह के फल खा रहे होंगे, जहन्नमी बेचारे कहेंगे हमको भी दे दो। अनाफीज़ु अलैना मिनल माइ व मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तो पानी पी रहे हो जो अल्लाह ने तुमको रिज़्क़ दे रखा है, और हमको दे दो। अनाफीज़ु अलैना, हमारे ऊपर पानी को बहा दो, उंडेल दो। जन्नती क्या कहेंगे, क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, काफिरों के ऊपर अल्लाह ने खाने और पीने को, जन्नत के पानी और खाने को हराम कर दिया है। ये आदमों का पानी मिलेगा, कैसा मिलेगा। एक तो प्यास, मजबूरी के हालत में आदमी पिए, प्यास लगी हो, उसके बाद पानी ना हो, ठंडा पानी मिले ना, इनकार हो जाए, उसके बाद गरम गरम खौलता हुआ पानी मिले, और ऐसा पानी मिले जो हथौड़ियों को निकाल दे बाहर। अल्लाह कहता है वसुक़ू माअन हमीमा, माअन हमीमा फ़क़त ताअम, सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह कह रहा है कि ऐसा पानी उनको दिया जाएगा कि उनकी अतड़ियां जो है वो निकल जाएंगी, सब बाहर आ जाएंगी। ऐसा पानी मिलेगा, अल्लाहु अकबर। ऐसा पानी, खौलता हुआ पानी, कहीं अल्लाह ने माउन हमीम कहा, कहीं गस्साक कहा, कहीं गिसलीन कहा, तो ऐसा पानी, अल्लाहु अकबर। तो एक कहेंगे जन्नती कि तुम्हारे ऊपर ये पानी और खाने हराम है, और दुनिया में जो आकर के चलते हैं, जो काफिर लोग आकर के चलते हैं और तरह तरह से अल्लाह की नेमतों की फरावानी जो अल्लाह ने दे रखी है उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को दिखाते फिरते हैं, नए नए होटलों को बुक करते हैं, खाना मंगाते हैं, और अब तो ऑनलाइन भी खाना आने लगा है, पड़ोसियों को दिखाते हैं, और उसके बाद में खाना खाने के बाद जो उसका डब्बा और पॉलिथीन वगैरह होती है बाहर फेंक देते हैं, आकर के चलते हैं।
کہ ہم تو بڑی خوش مزاجی میں ہیں, ہماری کامیابی یہی ہے. ہاں یاد رکھیں, ان کے لیے اصل میں یاد ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, دنیا میں شہروں میں آتے جاتے ہیں, گھومتے ہیں, تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں, جو اللہ کیا انکار کرتے ہیں, اس کے فرامین کا انکار کرتے ہیں. کیا ہونے والا ہے, متاع قلیل, لذیذ کھانے کھا رہے, متاع قلیل, بڑی آرام سے سو رہے, تھوڑا سا سامان ہے, تھوڑا سا, اور ثم مأواہم جہنم, آرام کے بعد فوراً مأواہم جہنم, وہ بھی اصل میں یاد, بہت بڑا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. مأوا کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو, مأوا کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو, مأواہم جہنم, جہنم ٹھکانہ ہے, وہ بھی اصل میں یاد, بہت برا ٹھکانہ ہے. ادھر آرام, تھوڑی سی مہلت, تھوڑا سا متا مالو متا ہے, فوراً اس کے بعد میں کیا ہے ان کے لیے, جہنم. تو یہ تو جہنم کے بارے میں ہو گئی. ایک چیز بتا کر کے بات کو ختم کروں گا. جہنم کی آگ کا انسان کا مرکز جانتے ہیں کیا حصہ ہوگا, انسان کا چہرہ. اس چہرے کی وجہ سے لوگوں کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ چہرے کے دھوکہ دیتے ہیں, بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں, کوئی اپنے بچوں کو فلمی دنیا میں ڈال رہا ہے, کوئی اس چہرے کی وجہ سے نوجوانوں کو بھڑکا رہا ہے, کوئی اس چہرے کی وجہ سے, اور آج کی دنیا میں تو اس کی سرجری بھی ہونے لگی ہے. جلد ہوتی ہے چمڑی, اس کو کھلوا کر کے نئی جلد لگواتے ہیں. کس لیے, کہ 55 سال کی عمر میں بھی ہم چکنے دکھیں, 55 سال کی عمر میں بھی ہم جوان دکھیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو, ارے بدن تو جا رہا ہے نا بڑھاپے کی طرف, کس کو دیکھ رہے ہو بھائی, چہرے کی یہ جو رنگینی ہے, جوانی, کس کو دھوکہ دے رہے ہو. ہاں بڑھاپا, بڈھے ہو گئے, چل رہے ہیں لاٹھی لے کر کے, نائی کے یہاں بیٹھ کے استورے لگاتے ہیں, نائی کے یہاں بیٹھ کے استورے لگوا رہے ہیں, چہرے سے مار رہے ہیں, جسم بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, چہرے سے دھوکہ دے رہے ہو, چہرے سے. اسی چہرے کو آگ, کیا جہنم کی آگ کا جو مرکز ہے انسان کے جسم کا حصہ, وہ چہرہ ہے. وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ, بڑھاپے کے عالم میں چکنے بنے بنے گھوم رہے ہو, دھوکہ دے رہے لوگوں کو, یہ بتانے کے لیے کہ ہم جوان ہیں ابھی, جبکہ جسم تمہارا بڑھاپے کی طرف پہنچ چکا ہے. جہنم کے آگ کا مرکز ہے. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, آگ ان کے چہروں کو جھلسا ڈالے گی, آگ ان کے چہروں کو جھلسا ڈالے گی, ان کی شکلیں بدل جائیں گی. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, اور ہم اپنے چہروں سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو اس عالم میں بھی. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب جہنم سے بچنا کیسے ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, جنت کو پریشانی والی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے, اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے. خلاصہ کلام, جو آدمی شہوات کی پیروی کرتا رہے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا, اور جو شہوات کی پیروی نہ کر کے اس کے برخلاف اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. ہماری نیکیاں اس قدر قابل قبول نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں, لہٰذا نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی امید رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت کے اندر داخلہ فرما, اور ہم سب کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.